السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، ابدالیوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیۃ السوریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر بشارت دے دی تھی کہ عنقریب ملک شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بےحد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسط و برکت حاصل ہوئی۔ ہم یہاں اس عظیم ملک کی عظمت و شان اور اہمیت و حیثیت کو بیان کریں گے۔ شام سے مراد کتب سیر و مغازی میں شام کا اطلاق 3 علاقوں پر ہوتا ہے۔ عرب عرف میں شمال کی جیت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے، اور تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے اوریائے انتبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ وہاں جاری نہریں، تر و تازہ سرسبز کھیت ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلا شخص ہے جو اس زمین پر تشریف لائے۔ مجی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کے سین کو شین کر دیا گیا ہے۔ کسی علاقے اور خطے کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت و رفعت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا، اور ملک شام میں بھی ایسا ہی ایک ملک ہے کہ کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح بیان کرتی ہیں۔ یہاں چند ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے اور ہمارے پیارے یمن میں برکت عطا فرمائیں۔ مسجد والوں نے عرض کی اور ہماری مسجد میں بھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اور پھر وہ بولے اور ہماری مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی خدا یا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین اور دنیا میں برکت فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی اور وہیں ہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین تین میں بیت المقدس، امان وغیرہ واقع ہیں۔ 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ منورہ بھی شام ہی کا ایک شہر ہے۔ بہرحال شام بہت افضل والا علاقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام
اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے کہ بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، اور ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر، ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس صورتحال کو پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ تو ارشاد فرمایا شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اور اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا۔ اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے، اور شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنے کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام صرف ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سن لو کہ جتنے فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ جیسے قیامت تک خدائی نصرت حاصل رہے گی۔ جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، بلکہ بلاد شام میں صحابہ علم و فضل اور اہل حل و عقد کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی جسے خدائی نصرت ہمیشہ شامل رہے گی۔ امامہ بن تیمیہ نے ایک لطیف نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ خلق و امر میں مہدا و معاد مکہ اور شام ہے، ارادہ کنیا ہو یا ارادہ شریعہ، دین و دنیا کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور دین و دنیا کی انتہا شام میں ہوگی۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ابتدا اور ظہور مکہ سے ہوئی، اور اس کا کمال و عروج شام میں مہدی کے ظہور سے حاصل ہوگا، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی یہی بشارت مقول ہے کہ دمشق کی مشرقی جانب موجود سفید منار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں اور ایک لشکر عراق میں اور ایک لشکر یمن میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پالوں تو مجھے اس کے بارے میں کوئی وصیت فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کو پکڑ لے، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہترین سرزمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا کرم کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اپنے گھاٹ سے پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آبی وسائل تک محدود ہو، کیونکہ دور فتنہ ہے، لہذا دوسروں کے گھاٹ سے
استفادے کی کوشش فتنوں اور لڑائیوں میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی افتراق فتنے کے ایسے دور میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے موجود وسائل اور ذرائع پر قناعت کی تلقین فرما رہے ہیں اور مزید کی حرص و تلاش سے منع فرما رہے ہیں تاکہ یہ عمل امت میں مزید افتراق انتشار کا باعث نہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی اور زمین پر موجود بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور بقیہ زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دور فتن کی ہجرت ہے اور اسے ہجرت مدینہ کی ہجرت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اسلام میں پہلی ہجرت ہجرت مدینہ تھی جو اہل مکہ کے فتنوں و آزمائش کے سبب ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ اس ہجرت کے سبب عظیم سلطنت اسلامیہ کے قیام کی نہ صرف بنیاد بلکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز اول بھی قرار پایا۔ اسلام میں آخری ہجرت کفار کی آزمائش کے سبب بلاد شام کی طرف ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور مہدی کے ظہور کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسری بار خلافت اسلامیہ علی المنہاج النبوت کی بنیاد رکھیں گے۔ بس اسلام کی ابتدا عروج کا مرکز مدینہ تو انتہا اور عروج کا مرکز مقدس ہے۔ بعض روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا فقیر ناپ تول کا ایک پیمانہ اور درہم چاندی کی کرنسی کچھ فائدہ نہ دے۔ ہم نے کہا کہ ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا محجم غیر عرب سے ہوگا اور وہ اسے روک دیں گے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قریب ہے کہ اہل شام کو ان کا دینار سونے کی کرنسی اور مدی ناپ تول کا ایک پیمانہ کچھ فائدہ نہ دے۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا، اور اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایک اور روایت میں دور فتنے میں سرزمین شام کو مسلمانوں کا وطن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں نے گھوڑوں کو حقیر سمجھ لیا ہے اور ہتھیار رکھ دیے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جنگ تو اب شروع ہوتی ہے اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اقوام کے دلوں کو ان کے تابع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان سے رزق دے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ قلب اطہر میں ایسی
قدسیہ میں شامل ہے، جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سمود کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔